أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور اولاد پر، ان کے صحابہ پر رحمتوں کا مزید نزول فرما. اور اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے اندر، ان کی شان و شوکت کے اندر، ان کے وقار کے اندر مزید برکت عطا فرما. اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی اس امت کے ایمان کے اندر، اس امت کے تقوی کے اندر، اس امت کے حلم اور بردباری کے اندر، اس امت کے شوق شہادت، شوق دین کے اندر مزید برکت عطا فرما. انک حمید مجید، بے شک تو ہی برکتوں والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے. نہایت ہی قابل احترام ناظرین گرامی قدر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس کی خصوصی توفیق سے اور اس کی خصوصی نصرت اور اس کی مدد سے آج یہ ممکن ہوا کہ ہم نے اس بھاری ذمہ داری کا بیڑا جو ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون اور دعاؤں سے الحمدللہ اٹھایا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ سلسلہ اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی پیدا کردہ سہولت کے پیش نظر انشاءاللہ العزیز پورے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر اور اس کے اہم نکات اور اس کے اہم موضوعات پر مشتمل رہے گا. اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم 20 مئی تک اس دورہ قرآن کو اور اس تفسیر قرآن کو مکمل کریں. آج چونکہ جس طرح کے پہلے فیس بک کی پوسٹ کے ذریعے سے اور باقی دوسرے ذرائع کے ذریعے سے یہ پروپیگیٹ کیا گیا اور یہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس کی تشہیر اور تبلیغ کی گئی تھی کہ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اندر موجود اہم نکات اور اس کے جو ٹریئرز ہیں، اس کے جو خزانے ہیں، اس کے جو موتی ہیں، اس کے اندر جو گوہر اور لال ہیں، ہم ان کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ العزیز ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے. جس طرح کہ آپ لوگ عمومی طور پہ یہ بات پہلے سن چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے بعد سب سے پہلی مکمل اترنے والی صورت یہ مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوائل ہی میں نازل ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی نبوت کے زمانے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا. اور سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے بعد مکمل طور پر اترنے والی صورت وہ یہی صورت ہے جسے سورہ فاتحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے اور بھی کئی نام آئے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام جو بنیادی طور جس صورت سے بہت محبت کرتے تھے یا جس صورت کے بارے میں ان کی عقیدت زیادہ بڑی ہوتی تھی، ان کے بارے میں ان کی یہ
ان کا یہ وتیرہ اور ان کا یہ مزاج اور یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ لوگ اس صورت کے اور بھی خوبصورت نام ایجاد کرتے تھے اور رکھتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں پر سند فرماتے تھے۔ حضور صحابہ نے جو سورہ فاتحہ کے اور نام رکھے ان میں سے ایک نام سورہ فاتحہ کا القافیہ بھی ہے۔ اسی طرح سورتوں کے باقی ناموں میں سے، سورہ فاتحہ کے باقی ناموں میں سے ایک نام الشافیہ ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ جتلایا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن مجید دیا ہے، وہیں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کے ساتھ پیرالل اس کے فوراً بعد فرمایا کہ میں نے تمہیں 7 مثانی 7 قیمتی تحفے دیے، اور اس سے مراد مفسرین سورہ فاتحہ ہی مراد لیتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہمیت بہت اہم ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دم درود کے لیے بھی، اس کو کسی کی شفا کے لیے بھی، کسی کے درد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، کہ جو کوئی بیمار بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو اس کی درد والی جگہ پر رکھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے بہرحال اس کے یہ تمام نام متداول ہیں، معروف ہیں، آپ لوگ بہت بخوبی اس سے آگاہ ہیں، اچھی طرح آپ جانتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے اس پیرائے کے اندر اور اس اسلوب میں بات کرنے کے لیے اور اس انداز میں بات کرنے کے لیے یا اس کے مزید فضائل بیان کرنے سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنا زیادہ وقت اس بات پر صرف کریں اور اس بات پہ یوٹیلائز کریں، خرچ کریں کہ سورہ فاتحہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے، سورہ فاتحہ کا فلسفہ کیا ہے، پورے قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ کا اصل مقام اور سٹیٹس کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی پانچویں وحی کے طور پر مکمل صورت کے طور پر نازل کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ آپ اس صورت کو ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت بنا دیجیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت کیوں قرار پاتی؟ اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم قرآن مجید کی تفہیم اور اس کی جو فہم ہے اس کے اندر ہم اس بات کے اوپر زیادہ وقت خرچ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا فضائل بیان کیے ہیں، جو بہت مبارک عمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے سورہ فاتحہ کے فضائل کو سمجھنا۔ لیکن چونکہ وہ بچے کو پتہ ہیں، سورہ فاتحہ بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن اصل بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورہ فاتحہ آخر پہلے نمبر پہ کیوں رکھی گئی ہے۔ اہم بات سمجھنے کی یہ کہ سورہ فاتحہ بنیادی طور پر اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی نمازوں کے اندر 17 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی صرف فرض رکعات کو جاننا چاہے تو سچی بات یہ ہے کہ فرض رکعات فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی جو فرض رکعات بنتی ہیں وہ 17 ہیں، 17۔ ان 17 رکعات کے اندر ہم سورہ فاتحہ کو 17 دفعہ پڑھتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اترنے والی سب سے پہلی سورہ علق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کو نمازوں کے اندر لازمی قرار دینے کی بجائے سورہ فاتحہ کو نمازوں کے اندر جو ہے وہ ضروری سمجھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک بندہ مومن صبح سے شام تک، صبح اٹھتا ہے تو پہلا کام نماز کرتا ہے، شام جب بستر پہ جاتا ہے تو اس سے پہلے نماز پڑھتا ہے، صبح بھی ایک سورت پڑھتا ہے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور شام عشاء کے وقت بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پر اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم سورت کی جو فلسفی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پر سورہ رحمان کو سمجھنے سے پہلے اور اس کے مضامین کی طرف جانے، اس کے ٹاپکس، اس کے ٹریلز کی طرف جانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ سورہ فاتحہ کو ہم مختصر انداز میں اگر بیان کریں تو سورہ فاتحہ در حقیقت بنیادی طور پر مشن سٹیٹمنٹ، یہ جیسے ویژن سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے آف قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن مجید کی، بلکہ انسان کی، بلکہ مسلمان کی یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے، یہ ویژن سٹیٹمنٹ ہے بنیادی طور پر جو قرآن مجید کی ہے۔ یعنی قرآن مجید کیا پیٹرن آف لائف سیٹ کرے گا، قرآن مجید کس طرح کا نظام زندگی دینا چاہتا ہے، اس نظام زندگی کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہوگا، اس نظام زندگی کا قطب نما کیا قرار پائے گا، اس نظام زندگی کے اندر مرجع ہدایت کیا ہوگا،
اس قرآن مجید کے اندر وہ کون سی قوت ہوگی، کون سی قوت ہے جس کو متعارف کو. اسی لیے بنیادی طور پر قرآن مجید کی ویژن سٹیٹمنٹ، قرآن مجید کا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، جسے قرآن مجید کا نقطہ نظر کہہ لیں آپ، تو قرآن مجید کا نقطہ نظر جو ہے وہ بنیادی طور پہ سورہ فاتحہ ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر نازل کیا مکمل صورت کے طور پر، بالکل ابتدائی دور کے اندر تیسری اور چوتھی وحی کے اندر اس کو نازل فرما دیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی ابتدائی صورت کے طور پر پہلے نمبر پر رکھیے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی اس ویژن سٹیٹمنٹ کو ہمارے دماغ کے اندر ہماری کانٹینیوس ہیمرنگ کے لیے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ٹریئرز ہیں، جو خزانے ہیں، جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، جو نصب العین ہے، جو نقطہ نظر ہے، بنیادی طور پر وہ تمہاری نظروں کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے. اسی لیے بنیادی طور پر اگر کہا جائے تو سورہ فاتحہ در حقیقت بندہ مومن کی، بندہ مسلمان کی، قرآن مجید کی در حقیقت ویژن سٹیٹمنٹ ہے، اور ہونی بھی چاہیے. یعنی قرآن مجید کی ویژن سٹیٹمنٹ ہے. ہم انشاءاللہ العزیز اب اس کی آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے.